الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وقال فی موضع آخر ان بعض البیان لسحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اسٹیج پر رونق افروز صدر محترم، علماء کرام، اساتذہ عظام اور قابل قدر شخصیات، سامنے تشریف فرما معزز حاضرین، قابل صد احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، آج کی اس پروقار محفل میں جو کہ مظاہر العلوم پوا خالی کے طلبہ کرام کی انجمن تنویر البیان کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، اس میں حاضری کا موقع ملا اور الحمدللہ بعد نماز ظہر تا مغرب بچوں کی تقاریر کو سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ مجموعی طور پر تمام طلباء کی تیاری، تمام مساہمین نے جو تقاریر پیش کی وہ قابل تعریف ہے۔ تیاری کرنے والے طلباء بھی اور تیاری کرانے والے اساتذہ بھی قابل تعریف ہیں، حوصلہ افزائی کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو جنہوں نے تقریر میں حصہ لیا انہیں اپنے اپنے وقت کا امام بنائے، خطیب بنائے، مقرر بنائے اور ان کے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات، یہ بچوں کا پروگرام ہے، 2 نشستوں میں منعقد ہوا، تو یہ نشست بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، اس لیے میرے سامنے طلباء بھی ہیں، ان کے گارجین بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ہیں جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریر اور خطابت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکھائے گئے علوم میں سے ایک اہم علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ ابھی مولانا سہیل اختر قاسمی صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے ان من البیان لسحرا، حدیث میں راوی کو شک ہے کہ ان من البیان لسحرا کہا یا ان بعض البیان لسحر کہا، دونوں الفاظ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پورب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، عراق کی طرف سے 2 شخص آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں
सहाबा किराम के दरमियान बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। उनकी तकरीर सुनकर सहाबा किराम मुतासिर होते हैं, मुतअज्जिब होते हैं, हैरान होते हैं और उनकी तकरीर की दाद देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज उस मौके के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इनकी तकरीर मुतासिर कुन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिनल बयानी लसिहरा, बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी बातें, बहुत से बयानात, बहुत सा कलाम, बहुत सी तकरीर वो ऐसी है कि उसमें जादू का असर होता है। जिस तरह जादू का असर आदमी के सर पर चढ़कर बोलता है, इसी तरह तकरीर और खिताबत का असर भी आदमी के सर पर चढ़कर बोलता है। आप देखते होंगे कि खेल और तमाशा दिखाने वाला एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो कोई MBBS नहीं होता, वो कोई प्रोफेसर नहीं होता, वो कोई लेक्चरर नहीं होता, लेकिन वो एक चौक पर, एक चौराहे पर एक महफिल सजा लेता है, लोगों को अपने पास बुला लेता है और क्या दिखाता है? वो चंद खेल दिखाता है, तमाशा दिखाता है, या कोई सपेरा होता है तो सांप का डांस दिखाता है और वो अपनी बातों से लोगों को ऐसा मशहूर कर देता है कि लोग दिल जमई के साथ उसकी बातों को सुनते हैं, खड़े रहते हैं और आखिर तक उसके प्रोग्राम से महजूज होते हैं। और यही नहीं बल्कि आखिर में उसको रुपया और पैसा भी देकर जाते हैं। ये किस चीज़ का असर है? ये उसकी गुफ्तगू का असर है, उसकी तकरीर का असर है, उसकी बातों का असर है। आदमी अपनी बातों के ज़रिए किसी का भी दिल मोह सकता है, किसी के दिल में अपनी बात का असर डाल सकता है, किसी को किसी बात पर आमादा कर सकता है, किसी को जंग के लिए आमादा कर सकता है, किसी को अपने सामने मजबूर कर सकता है, अपने सामने किसी की इस तरह से वो दिलजोई करेगा, किसी की इस तरह से चापलूसी करेगा कि वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। ये तकरीर का असर है, ये गुफ्तगू का असर है, ये कलाम और बयान का असर है। आखिर वो कौन सी ताकत थी कि 23 साल की कलील मुद्दत में सारे अरब में इनकलाब पैदा हो गया। अरब के वो बद्दू, अरब के वो अनपढ़ लोग जो ज़रा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे, तलवारें निकल आती थी और दुश्मनियाँ अरसे दराज तक चला करती थी। आखिर वो कौन सा इनकलाब था? आखिर वो कौन सा कमाल था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपके अखलाक, लोगों के साथ आपकी मुआशरत, आपके मामलात, आपकी सदाकत, आपकी अमानत का इसमें रोल है। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबत का भी रोल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और अपने हुस्न कलाम के ज़रिए लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। ये और शायर कहता है कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बता के किरदार से फैला। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो जादू बयानी अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को इसी जुमले को आप देख लीजिए, इन्न बिनल बयानी लसिहरा, ये कितना जामे और माने जुमला है। इस जुमले पर अगर आप उलमाए किराम से तफसीर करने के लिए कहें, तशरीह करने के लिए कहें, वजाहत करने के लिए कहें तो 1 घंटे कोई भी आलिम दीन आपको इस एक जुमले की वजाहत 1 घंटे में बयान करेगा। ये इतना जामे और माने जुमला है। सिहर और जादू क्या चीज है? जादू का असर बुरा भी होता है, जादू का असर अच्छा भी होता है। 2 तरह की गुफ्तगू होती है। एक आदमी अपनी मक्कारी के जरिए अपनी गुफ्तगू में ऐसा मक्र और ऐसी चापलूसी और वो गलत बात को, किज़्ब को, झूठ को, फरेब को अपनी बातों में पेश करेगा कि दूसरे को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। आप देखते होंगे, आपके मामलात पड़ते हैं ऐसे लोगों से, आपके सामने कोई आता होगा और अपनी मजबूरी बताता होगा कि हुजूर हम बहुत मजबूर हैं, ऐसा है वैसा है, घर में ये हालात हैं और बाहर ये हालात हैं, और आपसे वो कर्ज लेकर चला जाता होगा। आप ना चाहते हुए भी किसी शख्स को उसकी बातों से मुतासिर होकर कर्ज देने पर मजबूर हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? हालांकि वो ऐसा आदमी है जो आपसे कर्ज लेकर वापस नहीं देगा, लेकिन उसने अपनी बातों से आपको मुतासिर किया और आपको कर्ज देने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी बात को मनवाने के लिए अगर कोई सच्चाई का प्रचार करे, कोई सदाकत की बात करे तो इसका असर अच्छा होगा। और कोई
مستقبل میں غلط ارادہ رکھتا ہے تب بھی وہ اپنی باتوں سے متاثر کر سکتا ہے آپ کو۔ یہ نیتا لوگ، یہ لیڈر لوگ، یہ سیاستداں کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے وعدے کر کے، بڑی بڑی تقریریں کر کے اور بڑے بڑے خواب دکھا کر آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں۔ یہ تقریر کا ہی تو اثر ہے، پھر کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ باتوں سے ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے غلط ارادے سے گفتگو کی ہے، اس کی تقریر میں جو ارادے ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور ایک آدمی صحیح ارادے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات بھی آپ کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان بچوں نے جو تقریر کی، ان بچوں نے جو خطبات کا پروگرام پیش کیا اور تیاری کرنے کے بعد اپنے پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام تھا، اور یہ مظاہر العلوم پوا خالی کے لیے قابل صد افتخار بچے ہیں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ بڑے بڑے علماء کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، یہ اسی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں۔ اسی مدرسے کی چہار دیواری میں، اسی مدرسے کے ٹاٹ پر اور اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج یہ بچے جو آپ کو تقریری مشق کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کل یہ اپنے اپنے وقت کے امام ہوں گے، اپنے اپنے وقت کے خطیب ہوں گے۔ کوئی علاقائی سطح پر مشہور ہوگا، کوئی ملکی سطح پر مشہور ہوگا، کوئی دنیاوی سطح پر مشہور ہوگا۔ تو تقریر اور خطابت یہ اللہ کی نعمت ہے، خداداد نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نہیں نوازیں گے۔ بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ تو تقریر کی صلاحیت، تحریر کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی طالب علم کوشش کرے، مشق کرے، محنت کرے، تیاری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اسے آگے بڑھاتا رہے گا۔ جو طلبہ مدرسے میں رہ کر طالب علمی کے دور میں تقریر میں محنت نہیں کرتے، انجمنوں میں حصہ نہیں لیتے، اساتذہ کو تقریر پڑھ کر نہیں سناتے، تو فراغت کے بعد، مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی وہ اسٹیج پر بولنے سے اور مائک پکڑنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ علماء کرام گواہ ہیں اس بات کے۔ آپ کو ہر حافظ، ہر قاری، ہر عالم خطبہ دینے والا نہیں ملے گا، تقریر کرنے والا نہیں ملے گا، مائک پکڑ کر گفتگو کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ ان طلباء کی جو یہ ابتدا ہے، یہ ان کی انتہا کا فیصلہ کرے گی، ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صحابہ کرام میں بہت سے خطباء پیدا ہوئے، اور صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیا اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب 38 لوگ ایمان لے کر آ گئے، کتنے لوگ؟ 38 لوگ ایمان لے کر آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی، درخواست کی کہ حضور اب میں علی الاعلان دعوت دینا چاہتا ہوں، ایمان لانے میں بھی اول، اسلام میں داخل ہونے میں بھی اول، اور علی الاعلان تقریری میدان میں قدم رکھنے میں بھی اول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی، تو بیت اللہ کے اطراف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان اسلام کی دعوت دی، ایمان کی حقانیت بیان کی، اور اس کی پاداش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اسی وقت کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ مدینے میں ہجرت کرنے سے پہلے خفیہ طور پر مکے کے اندر دعوت کا اور تبلیغ کا کام ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود انہیں ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو اس ظلم سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینے ہجرت سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ کا واقعہ آیا، تو پہلی مرتبہ، 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ پہلی مرتبہ 16 صحابہ کرام
جن میں 4 خواتین اور 11 مرد، 16 صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ، حبشہ میں اچھا ماحول ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند ہے اور سیکولر مزاج کا ہے، وہ تم لوگوں کو اچھے سے رہنے دے گا۔ تو چند صحابہ کرام، یہ 16 صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے اور حبشہ میں جا کر رہنے لگے، تو وہاں سکون والی زندگی میسر آئی۔ لیکن جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جن پر ہم ظلم ڈھایا کرتے تھے، جو یہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں وہ ہم سے ڈرا کرتے تھے، تو اب یہ لوگ جا کر حبشہ میں علل اعلان اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کھلم کھلا نماز پڑھ رہے ہیں، کھلم کھلا وہ سارے اعمال کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی یہ بات۔ تو ان لوگوں نے اپنے قاصد کو بھیجا، حبشہ کو جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو واپس لوٹا دو۔ جب قاصد نے مشرکین مکہ کے قاصد نے نجاشی بادشاہ کو جا کر یہ کہا کہ جو لوگ مکے سے بھاگ کر آئے ہیں وہ ہمارے مجرم ہیں، انہیں آپ ہمارے سپرد کر دیجئے، تو نجاشی نے ان تمام صحابہ کو جو ہجرت کر کے گئے تھے اپنے پاس بلوایا، تو صحابہ کرام کی آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ بادشاہ سے گفتگو کون کرے گا۔ اب بادشاہ کے سامنے تو تقریر کرنی ہوگی، تو اس تقریر کے لیے کس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ طے پایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، جعفر بن ابی طالب کو آگے بڑھا دیا گیا کہ آپ نجاشی بادشاہ سے گفتگو کیجئے، مکالمہ کیجئے، ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کیجئے۔ تو نجاشی نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے مجرم ہو، بھاگ کر آئے ہو۔ تو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں، بغیر لاگ لپیٹ کے، بغیر کچھ ملاوٹ کے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنا مدعا پیش کیا اور یہ کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم لوگ مکے میں رہا کرتے تھے اور ہماری زندگی جانوروں والی زندگی تھی، ذرا سی بات پر ہم لڑ لیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کیا کرتا تھا، اور ہمارے درمیان بت پرستی تھی، شراب نوشی تھی، چوری ڈکیتی تھی، اس طرح کی بہت سی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھیں، اور ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن ایک شخص آیا اور اس نے رسالت کا دعویٰ کیا اور اس پر قرآن نازل ہوا۔ جب انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو ہم لوگ اس کی بات سے متاثر ہوئے اور ہم لوگوں نے جان لیا کہ ہاں، ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی تو افسوسناک زندگی ہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آئے اور ہمیں تمام برائیوں کے دلدل سے ہمیں نکال کر اچھائی کے راستے پر لے کر آئے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کا علم ملا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی شناخت ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں نجاشی بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے، جعفر طیار نے بیان کی۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم لوگ پہلے برے تھے اب اچھے ہو گئے ہو، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کون سی مجرم ہونے والی بات ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ چنانچہ مکے سے جو قاصد آیا ہوا تھا، نجاشی نے اس کو واپس کر دیا، جاؤ واپس جاؤ، غلط بول رہے ہو، یہ تو حق پر ہیں، یہ تو پہلے برائی کیا کرتے تھے، اب کسی کی بات مان کر، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اچھی بات ہے نا، اس میں کون سی برائی ہے۔ قاصد جو تھا اس نے کہا اچھا کچھ اور پلان بدلا جائے، اس میں کچھ اور نمک مرچ ملا کر بات پیش کی جائے۔ وہ ایک دن رکا، دوسرے دن اس نے اپنی گفتگو کا انداز بدلا اور پھر نجاشی بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، تم تو عیسائی ہو، تم تو نصرانی ہو، تو ذرا یہ تو معلوم کر لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، بہت بدعقیدگی ہے ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ کہا اچھا بلا کر لاؤ، پھر دوبارہ پیش کیے گئے یہ صحابہ کرام، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا اور نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ تو
اس وقت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم سے بتائی ہے، جو ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر کی یہ بات سن کر کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی ہیں، یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جو بات جعفر نے کہی ہے وہ بات بالکل 100% صحیح ہے، ایک تنکا برابر بھی اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ جو تھے وہ ناراض بھی ہوئے اس بات سے، لیکن نجاشی تو حق پسند تھا، انصاف پسند تھا، عدالت پسند تھا۔ اس کو حضرت جعفر کی بات پسند آئی کہ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے عقائد اچھے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے اور دعوت سے متاثر ہو کر خود نجاشی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا۔ اور صرف نجاشی بادشاہ نہیں بلکہ حبشہ میں رہنے والے سینکڑوں لوگ ان صحابہ کرام کی دعوت اور تبلیغ سے اور تقریر و خطابت سے مسلمان ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، اور خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو یہ خطابت کی برکت ہے، یہ خطابت کی عظمت ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے طلبہ عزیز اس کو آپ سیکھیے اور اپنی خامیوں کو دور کیجئے۔ کسی بھی تقریر کو یاد کرنے سے پہلے ضروری ہے فرض ہے کہ آپ اس تقریر کو اپنے کسی استاذ کے سامنے ناظرہ سنا لیں۔ ایک ایک لفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے، اس لفظ کی ادائیگی کیا ہے، اس لفظ کو کیسے بولا جانا ہے۔ اپنے من سے کسی بھی لفظ کو کسی بھی طرح سے رٹ لیا تو پھر وہ رٹا ہوا غلط تلفظ کے ساتھ وہ لفظ رٹا ہوا آپ کا ہمیشہ اسی طرح رہے گا، وہ غلطی آپ کی باقی رہے گی۔ تو اس لیے زبانی یاد کرنے سے پہلے، زبانی یاد کرنے سے پہلے، حفظ یاد کرنے سے پہلے اپنے استاذ کے سامنے ناظرہ سنا لیجئے۔ کئی مرتبہ ناظرہ پڑھ کر آپ ایک ایک لفظ کے بارے میں بالکل جاننے والے ہو جائیں کہ یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، اور جس لفظ کا معنی آپ کو نہ آتا ہو اس کا معنی بھی آپ اسی وقت جان لیجئے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ رفعت ہے تو اس کا کیا معنی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ طلبہ عزیز کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور خطابت اور تقریر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس مدرسے کو اور مدرسے میں چلنے والی اس انجمن کو خوب ترقیات سے نوازے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں اساتذہ کرام، مدرسین، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اجر جزیل عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، محبین ہیں اور معتقدین ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔